اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سورہ روم کی یہ آیات ہمارے موضوع گفتگو ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پورا رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ یہ اس میں بڑی اہم بات ہے کہ منیبین الیہ، پورا رجوع کرتے، پوری توجہ کے ساتھ۔ دعوا ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا ذائقہ مزہ عطا کرتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے پھر ایک فریق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ان کو کچھ دن ناشکری کر لینے دو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس پھر یہ جان لیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ تو اس میں ہم نے ایک بنیادی بات آپ سے عرض کر دی تھی کہ انسان کے اندر روح ہے اور نفس ہے، ہدایت اور فرما برداری۔ روح کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ روح جو ہے وہ فرما بردار بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے پاس ہدایت بھی ہوتی ہے۔ نفس جو ہے یہ سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، یہ بے ہدایتہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بڑی کمال کی شے اللہ نے بیان کی۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، یہاں یہ نہیں ہے کہ ایمان والے یا مسلمان یا کافر، مَسَّ النَّاسَ، انسانوں کو جب مصیبت آتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، اب وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، اب خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اور منیبین الیہ، پورا رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ یعنی جب اللہ کو پکارتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ دھیان کسی اور طرف اور وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت انسان پہ آتی ہے، بات انسان کی ہو رہی ہے۔ اور اب وہ جو پچھلے ہمارے لیکچر ہیں فطرت والے، وہ ذہن میں رہے ہیں۔ یہ فطرت انسانی جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فطرت کی طرف اپنا رخ کر لو، تم مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور طرف دھیان بھی نہیں کرتے، نہ اپنے بتوں کی طرف، نہ کسی اور سفارشی کی طرف۔ تو یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟
اصل قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کیفیت آتی کیسے ہے، کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ جو میں نے بات آپ کو عرض کر دی ہے کہ نفس سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ یہ نفس امارہ تو ہمیشہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو نفس کا سر کچلا جاتا ہے، نفس بے بس ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی نفس مصیبتوں سے بے بس ہوتا ہے تو روح اس کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جب روح آزاد ہوتی ہے تو روح کے اندر چونکہ ہے ہی فرما برداری، روح کے پاس ہے ہی ہدایت، تو جب روح نفس پہ غالب آتی ہے تو پھر وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ نفس کی سرکشی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ مصیبتیں نازل کرتے ہیں، آزمائشیں نازل کرتے ہیں، بس حمل ہو جاتا ہے۔ بلکہ سورہ مزمل کے ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2 چیزیں وہاں بھی بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک بھوک اور ایک نیند، یہ دونوں چیزیں نفس کو پامال کر دیتی ہیں۔ چونکہ یہاں بھی ذکر تھا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، تو یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، بستر کو چھوڑنا ہے، اللہ کی خاطر اپنی نیند برباد کرنی ہے، تو یہ نیند برباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے نفس کا سر کچلا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ بھوک ہے، بھوک کے ساتھ تم اپنے نفس کا سر کچل سکتے ہیں۔ تو جب یہ روح نفس کی قید سے، نفسانی خواہشات اور لذتوں سے آزاد ہوتی ہے، یعنی سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ انسان تو وہی تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، اب مصیبت آنے کے بعد اس کو کس نے بتایا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے؟ اب کس نے بتایا کہ تو نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ صرف اس لیے ہوا کہ روح کے اندر چونکہ تھی ہی فرما برداری، روح کے اندر تھی ہی ہدایت، تو جو ہی روح نفس کی قید سے آزاد ہوئی تو بندہ اپنے اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو اپنی روح کو کبھی بھی نفسانی لذتوں میں قید نہیں کرنا ہے، یہ پیغام ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب روح ہمیں پکارتی ہے پوری توجہ کے ساتھ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اے میرے محبوب، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، جب بھی سوال کریں میرے بندے تو ان کو فرما دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی آواز سنتا ہوں، کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو جو ہی روح نفس سے آزاد ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پورے رجوع کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کو اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر اس کی رحمت کے مزے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آگے جو بات فرمائی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، لیکن انہی میں سے ایک فریق کی بات ہوئی ہے، ایک گروہ پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ کی رحمت کے مزے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی تکلیف، آزمائش، مصیبت دور ہوئی
تو انہوں نے پھر سرکشی شروع کر دی، نافرمانی شروع کر دی، پھر وہ نفس کی قید میں آ گئے اور روح کو انہوں نے ختم کر دیا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کفران کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ عطا تو سب کچھ اس نے کیا ہے، یعنی نعمتیں اس کی ہیں، دیا اس نے سب کچھ ہے، اور اسی کی ناشکری پہ اتر آئے۔ اب فرمایا کہ ان کو چند دن ناشکری کر لینے دو۔ یہ موضوع ظاہر ہے تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں چند باتیں آج اس موضوع پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں سے گزر رہے ہیں، ظاہر ہے یہاں سے گزر رہے ہیں تو کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جانا ہے۔ بھائی یہ تو گزر گیا نا، کہیں سے آئے ہیں اور کہیں پہ جانا ہے، اتنی سی بات ہے بس۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ وہ جو تھوڑے سے جو ایک نکر میں پڑے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے نشانات جسم اطہر پہ آ گئے، تو حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسریٰ کتنی آسائشوں کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے محبوب کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تو یہ بھی زیادہ ہے۔ بھائی مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائے تو وہاں کو لمبی چوڑی عمارتیں تو نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے چلے جانا ہے۔ تو ہم ظاہر ہے اگر گزر رہے ہیں یہاں سے تو کہیں سے آئے ہیں اور کہیں پہ جانا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا یہ بتا رہا ہے، اس جملے پہ صرف غور کرنا ہے آج، کہ یہ جن چیزوں پہ اترا رہا ہے نا، تکبر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، ان میں سے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یہ جو ہے نا کہ یہ جان لے گا یہ کیا کرتا رہے۔ فرمایا ہم ان ساری چیزوں میں سے ایک بھی اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ جن چیزوں پہ اس نے ناشکری کی ہے نا، تکبر کیا ہے کہ میرے پاس دولت بڑی ہے، میری اولاد بڑی ہے، میری سلام دعا بڑی ہے، میرا منصب بڑا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی ساتھ نہیں جانے دیں۔ کیا بے بسی ہے، اس ایک جملے نے کیا وضاحت کی۔ تو جب کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے نا تو پھر اس کی مایوسی دیکھنے والی ہوگی۔ اور دوسری بات اس میں یہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ جانے کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ جب یہ اس دنیا میں آیا تھا تو یہ چیزیں ساتھ لے کے آیا تھا۔ اور بھائی جب یہ آیا تھا اس دنیا میں تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے آیا تھا، تو جب یہ اپنے ساتھ نہیں لایا تھا اس کو یہاں رہنے کے لیے کسی نے دی تھی۔ بھائی تو نے یہاں رہنا ہے تو تجھے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا ہم فراہم کر دیتے ہیں، تجھے روشنی کی ضرورت ہے تو سورج عطا کر دیتے ہیں، غلہ زمین سے اگا کے دے دیتے ہیں، تو تیری ضروریات تو ساتھ نہیں لے کے آیا تھا۔ اب اگر لیکفروا تو تکبر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہم تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ نہ تو ساتھ کچھ لے کے آیا تھا، نہ جاتے ہوئے ساتھ کچھ لے جائے گا۔ اب یہ تھا وہ امتحان، یہ وہ امتحان تھا، بڑا نازک مرحلہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی جو مثال دی نا کہ ایک سونے کی وادی، ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، اس میں یہ چیز بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ سونے کی وادی کسی کو دے دو تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، دوسری دے دو تو تیسری کی کرے گا۔ یعنی اگر کوئی سونے کے محل میں بھی رہ رہا ہے تو اطمینان نہیں ہے، یعنی آپ اس کو ہر چیز سونے کی دے دیں، برتن دے دیں، محل دے دیں، لیکن اطمینان نہیں، سکون نہیں ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ اس نے مقصد جو بنایا زندگی کا اس دنیا کو بنایا۔ تو جس بھی کسی شخص نے اس دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا، جو گزرگاہ تھی، کیا نبی نہیں چلے گئے، اولیاء نہیں چلے گئے، اصفیاء نہیں چلے گئے، بادشاہ اور ڈاکٹر نہیں چلے گئے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اور تو نے پھر بھی اس دنیا کو اپنا مقصد بنایا۔ اگر وہ جملہ شاید پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، وہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ جو اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اس اطمینان کی دولت اس کے پاس نہیں۔ اطمینان اس کے پاس ہے جو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، رضا الہی کے لیے زندہ رہتا ہے، اپنی آخرت سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ اچھا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ بڑا جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ مصیبت میں ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، لیکن مطمئن ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اللہ تو میرے ساتھ ہے، چونکہ مطمئن نظر اللہ کی ذات ہوتی۔ اب یہاں پہ جو باریک سی واردات ابلیس ڈالتا ہے، یہ جو آیت ہم آج سمجھ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ اللہ کو پوری توجہ سے پکارتا ہے، پھر جب اللہ رحمت کرتا ہے تو پھر سرکشی کرتا ہے، تو اس سرکشی کی وجہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس نعمتیں آ جائیں تو وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، والدین کی خدمت کی فکر نہیں، ہمسایوں کی فکر نہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو وہ ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ گزر رہا ہے، بڑی دوڑ لگائیں گے جمعے پہ ٹائم سے پہنچیں، تہجد بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر دل میں دنیا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ مقصد حیات میں شرک نہیں آنا چاہیے، جو اس دنیا کو مقصد حیات بناتا ہے وہ مقصد کا شرک کرتا ہے۔ اب ابلیس اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھیے اتنی اللہ نے جو رحمت کی تو کون سا اللہ سے دور ہو گیا، تو جمعہ بھی پڑھ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں دنیا ہے، دل میں دولت ہے۔ تو جب تک دل میں یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اسلام میں ہر عبادت سے پہلے نیت ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہے۔ نیت پڑھنی نہیں، کرنی ہے۔ بے شک بھائی اس امت کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے نیت پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیت پڑھنی نہیں، پہلے بیٹھ کے اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی زبان ایک لائن میں کر لے،
تیرا دماغ بھی اللہ کے سامنے جھکے، تیرا دل بھی اللہ کے سامنے جھکے۔ اگر دل میں دنیا کی طلب رہی کہ اسی دنیا کے لیے زندہ رہنا ہے، اور ظاہراً تو عبادتیں کرتا رہا، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ میں یقین جانیے خوف بھی بڑا آتا ہے۔ آیتیں کافی ہیں یہ، لیکن آج صرف ایک آیت جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنی کہ اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، لیکن کیا ہوا کہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، لفظ ہے کرہوا، جن لوگوں نے کراہت کی، لفظ کرہوا ہے کراہت، یعنی دل میں اہمیت نہ دی، گھٹیا سمجھا، چھوٹا سمجھا، کس کو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیا تھا۔ اگر اس کو چھوٹا سمجھا کہ مجھے تو یہ دنیا بنانی ہے نا، فرمایا ہائے ہائے فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ ہے جب آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں رہتا تو پھر آپ کی کوئی نیکی، اچھا یہاں بھی ٹھہر کے میں دو باتیں عرض کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں دکان پہ بیٹھوں تو میرا اعتبار کریں، باہر نکلوں تو میری عزت کریں کہ یہ نمازی ہے، مجھے پروٹوکول دیں۔ پتہ ہی ہے جن کے ذہن میں پروٹوکول ہوتا ہے کہ میں جاؤں تو لوگ مجھے بڑی عزت دیں، ہیں سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ جس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ میں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کو کھڑے۔ اب جب یہ دنیا کی طلب ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے فلاں نے میرا احترام نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے احترام کروانے والا؟ فلاں میرے استقبال کو کھڑا نہیں ہوا۔ بندے کو تباہ کرنے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں۔ جو اس دن میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ بھی خیال آ جائے میرے پیچھے اتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو تباہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اتنی دنیا ہے میرے پیچھے، میرے نعرے لگانے والے۔ اب یہ پہلو سمجھنے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میری نیت اللہ نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کا کھاتا نہیں کھلا، کہ بھئی اس نے ایک عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، لیکن آگے کھاتا ہی نہیں کھلا اس ثواب کا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نیت اللہ نہیں تھا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ نیت جب دنیا تھی تو کھاتا کھلا، لیکن تباہی کا کھلا، بربادی کا کھلا۔ اب قیامت والے دن جب اپنی دکان میں سودا دیکھے گا تو جلا ہوا دیکھے گا، حبط اعمال کا دیکھے گا۔ اور اس میں یہ یاد رکھنا کہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے، موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں رہ کے یا تو اس دنیا کے لیے زندگی گزار لے یا اللہ کے لیے گزار لے۔ اب وہ حدیث ذہن میں لائیں، فویل للمصلین، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نمازی برباد ہو گئے۔ یہ تو نہیں کہا کہ نماز انہوں نے پڑھی تو صرف ثواب نہیں ملا۔ اگر ریاکاری کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملا بلکہ بربادی ملی۔ تو کام جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مقصد حیات اللہ ہو۔ جب مقصد حیات اللہ ہوگا تو پھر آپ کے دل میں یہ کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ مجھے پروٹوکول ملے۔ کیوں؟ میں نے کب سے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے؟
سب انسان مجھ سے بہتر ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی پہلے سلام کہتے تھے۔ اب یہ جس طرف میں آپ کو اشارہ آج کرنا چاہتا تھا اس آیت کے حوالے سے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر ایک اور گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نزدیک نیکی نیکی نہیں رہتی، گناہ گناہ نہیں رہتا، اور قرآن کہتے ہیں کہ اب وہ انسان بھی نہیں رہتا، وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ فاحبط اعمالہم کی تفسیر دیکھیے کیا ہے، فویل للمصلین کی تفسیر دیکھیے کیا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ تم نے شراب پی تو دل پہ ایک نقطہ لگا، گالی دی تو ایک نقطہ لگا، ماں باپ کی نافرمانی کی، نہیں، اب یہ جو نماز تو نے اس دنیا کے لیے پڑھی ہے اس سے بھی سیاہ نقطہ ہی لگا ہے، اس سے دل روشن نہیں ہوا۔ یہ جو صدقہ خیرات تو نے لوگوں پہ رعب ڈالنے کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اس سے دل روشن نہیں ہوا بلکہ دل سیاہ ہوا ہے، دل اور کالا ہو گیا۔ تو اب شیطان تو تجھے یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تو عبادتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف دل سیاہ ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے جو قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بعد بھی وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ چلو چند دن، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ترجمہ دیکھا کریں، میں جب جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں تو میں اکثر سورہ مرسلات کی آخری آیتیں تلاوت کرتا ہوں، اور اس میں یہی ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان مجرموں کو چند دن کھا پی لینے دو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کہا کہ آخرت تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عمل آپ اپنی آخرت کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، صرف اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چند دن کھا پی لینے دو، ان کو کر لینے دو، یہ کرتے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان کو علم ہو جائے گا یہ کیا کرتے رہے۔ اس لیے ہم نے عرس شریف میں بھی یہ بات جو کی تھی کہ ایک نسخہ آپ کو بتایا تھا کہ صبح ہی اللہ سے یہ معاہدہ کر لینا ہے کہ مولا آج جو بھی کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا۔ کوئی سفر کروں گا، مثلا میں کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتا ہوں تو گھر بیٹھ کے پہلے نیت اور ارادہ یہ کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے اپنے رشتہ داروں سے ملو، اب وہ تمہارا سفر بھی عبادت ہو جائے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، پہلے نیت اور ارادہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اب وہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، دولت کی نمائش کے لیے۔ عشاء کے بعد جا کے اپنی ماں کے جب قدم دباتے ہو پہلے ارادہ کرو میرے اللہ کا حکم ہے، باپ کی خدمت کرتے ہو پہلے ارادہ کرو، تو نیت کرو، پہلے مقصد بناؤ زندگی کا، اور پھر سارا دن مراقبہ کرو، دھیان رکھو کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا، اور پھر آخر میں محاسبہ کرو، سوتے وقت دیکھو کہ اگر کوئی کام خواہش نفس کے لیے ہوا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لو۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا اصول جو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ تو جب تمہاری روح آزاد ہو جائے گی نا تو روح کے اندر تو ہے ہی فرما برداری،
روح کے اندر تو ہے ہی ہدایت، یہ تو تمہارا نفس سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسد اسی کے اندر ہے، بغض اسی کے اندر ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب مصیبتوں سے نفس کا سر کچلا جاتا ہے تو اب انسانوں کو کس نے بتایا کہ رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، پکارنا اللہ کو ہے، صرف یہ کہ تیری روح آزاد ہو گئی، تیرا نفس کمزور پڑ گیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور زندگی کا مقصد شرک والا نہ ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ جب کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس میں خواہش نفس نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھول نہ جانا، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں، یہ بھی کہیں بھول نہ جانا، آپ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس اللہ سے التجا کرتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا کریم اس نفس کے مقابلے میں تو میری مدد فرما، تو میری رہنمائی فرما۔ میں چاہوں، میرے حضرت صاحب قبلہ نے کیا خوبصورت دعا کی تھی، ہمیں سکھائی کہ بیٹا جب بھی اللہ سے دعا کہو مولا کریم میں کمزور ہوں، میں چاہوں مقابلہ کرنا تو میں نہیں کر سکتا، تو چاہے تو بڑا آسان ہے، میں چاہوں تو بہت مشکل ہے، تو چاہے تو بڑا آسان۔ تو پھر ظاہر ہے ابلیس کبھی اللہ کی رضا کے سامنے تمہاری بیوی کو لا کے کھڑا کر دے گا، کبھی بچوں کو لا کے کھڑا کر دے گا، کبھی دوستوں کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہوگی، ایک طرف تمہاری بیوی کی رضا ہوگی، پھنس جاؤ گے۔ ایک طرف اللہ کی مرضی، ایک طرف بچوں کی مرضی، ایک طرف اللہ کی مرضی، ایک طرف دوستوں کی مرضی۔ ہاں، اس لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے، لا حول ولا قوت تو زندگی کا حصہ بنائیں۔ مولا کوئی نیکی تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، وضو کیا ہے تو تیری توفیق کے ساتھ، مسجد تک چل کے آیا ہوں تو تیری توفیق کے ساتھ، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی رحمت نازل ہو جائے تو تم پلٹ کے پھر اپنے نفس کے پیچھے چل پڑو، نہیں، آپ ایسا نہ کرو، اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا بناؤ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ہاں جی۔